جگہوں پہ حالات ہمارے موافق نہیں ہوتے، نیوٹرل نہیں ہوتے، یعنی زیادہ تر لوگ ہمارے مخالف ہوتے ہیں، حالات بھی ہمارے مخالف ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فیلئر اور ناکام ہو کر بیٹھ جائیں۔ اکثر اوقات وہی حالات ایک ٹریگرنگ پاور، ایک اٹھنے کی طاقت دیتے ہیں جو انسان کو بڑے رتبے تک پہنچا دیتی ہے، وہی انسان کا ذریعہ بنتے ہیں سکسیس اور کامیابی کا، وہی انسان کو بڑے رتبے تک پہنچا دیتے ہیں اور انسان کو ان حالات میں صبر انسان کا رتبہ بلند کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف کی مثال لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کو ان کے بھائیوں نے حسد میں آ کر کنویں میں پھینک دیا کہ ہمارے رستے کا کانٹا صاف ہو جائے گا اور ہمارے جو باپ ہیں ان کے باپ وہ ان سے زیادہ پیار کریں گے بنسبت حضرت یوسف کو، جو ان کے ذہن میں شیطان نے ڈال دیا گمان کہ ہمارے باپ ہم سے پیار نہیں کرتے اور یوسف سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ جو قسمت کا تھا ان کو وہ ملنا ہی تھا، اللہ کا لکھا ہوا ہو کر رہنا ہے۔ اگر آپ کو عزت ملنی ہے، رتبہ ملنا ہے، کچھ بھی آپ کی قسمت میں اچھا لکھا ہے وہ مل کر رہنا ہے، لوگوں کے روکنے سے وہ نہیں رک سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ روکنا ان کے آگے آ جائے گا، وہ جو بیج بوئیں گے وہ کاٹ لیں گے، لیکن وہی تکلیف کیا پتہ آپ کی کامیابی کا رستہ بن جائے اور آپ کے رتبے بلند کر دے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اتنی تکلیفیں آئیں، پیغمبر خدا، ان پر اتنی تکلیفیں آئیں کہ مصر کے بازاروں میں بیچا گیا، غلام بن کر انہوں نے اپنا بچپن گزارا، اور پھر جب وہ اتنی تکلیفوں سے گزر کر باپ کی جدائی برداشت کی اتنے سال تک، لیکن آخرکار جیت اور فتح کس کی ہوئی؟ حق کی فتح ہوئی۔ انہی بھائیوں نے جنہوں نے ان کو اپنی طرف سے دور کر دیا تھا، کنویں میں پھینک دیا تھا کہ وہ دوبارہ ادھر نہیں آ سکیں گے، انہی بھائیوں نے اتنے سالوں کے بعد اللہ نے انہی کے سامنے ان کو مرتبے میں، عزت میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو مرتبے اور عزت میں کئی گنا بڑھا کر ان کے سامنے کھڑا کیا، اور پھر ان کی شان دیکھیں، انہوں نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ ان کی جو رکاوٹیں تھیں، میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ رکاوٹیں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ان کے بھائیوں کی بھی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کا نتیجہ، اور اللہ کی مدد سے انہیں اللہ نے اتنی عزت عطا کی، جو انہیں عزت ملنی تھی وہ مل کر رہی، کسی کی رکاوٹیں ڈالنے سے نہیں رکے۔ والد سے بھی ملے، پھر جب ملے تو اتنا روئے کہ ان کی جدائی کا غم جو تھا وہ اتنے سالوں تک ان کے دل میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب ملے تو ان کی ساری پریشانیاں ایک دوسرے سے گلے مل کر آنسوؤں میں بہہ گئیں، اور اللہ نے ان کو عزت اور مقام دیا۔ ان کے بھائیوں کے روکنے سے رکا نہیں۔ حالات موافق نہیں ہوتے، لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کا لکھا آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان چیزوں کو ٹیسٹ اور ٹرائل سمجھ کر ان میں سے گزرنے کے لیے اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے، اور ایک ٹرو مسلم، ایک خالص مسلمان اپنے اللہ سے مدد حاصل کرتا ہے۔